وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ کفار مکہ کی طرف سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوششوں کے جواب میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان کرا دیا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو حق میرے پاس آیا ہے وہ میں نے تم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، اسے من و ان قبول کر لو یا اسے رد کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اس میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر تم سے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ دہر میں بھی آتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اور اس کو اختیار دے دیا ہے کہ اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے۔ اب جو کفر کرے گا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، یعنی جہنم کی آگ قناتوں کی شکل میں ہوگی اور اللہ کے منکرین اور مشرکین کو گھیرے میں لے لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی۔ وساءت مرتفقا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ یہاں پر محل کا لفظ آیا ہے، کل مہلی۔ محل جو ہے یہ تیل کی تلچھٹ کے علاوہ اس کا ترجمہ لاوا بھی کیا جاتا ہے اور پگھلا ہوا تانبا بھی۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں جہنمیوں کو پلائے جانے والے پانی کو ماء صدید کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے زخموں سے رسنے والے پیپ۔ یہ سیال مادہ جو جہنمیوں کو پانی کے طور پر دیا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کبھی گرم گرم پیالی یا گرم پانی ایک دم سے آپ سپ لیتے ہیں اور وہ اتنا شدید گرم ہوتا ہے کہ آپ کا منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا کبھی، یا کوئی چمچ کسی چیز کی منہ میں ڈالی اور وہ اتنی گرم تھی کہ منہ کے اندر اس نے جا کے تو ایک دم آگ ہی لگا دی، تو یہ اس طرح کا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ فوری طور پہ تسلی دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی جنت کا ذکر آ جاتا ہے، جہاں جنت کی خوشخبری ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی جہنم کی وعید بھی بتا دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ اور ایسے شخص کا انعام کیا ہے؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یخلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن۔ آج دیکھیں آج کے زمانے میں سونا پہننا کتنا مشکل ہو گیا، اول تو خریدنا ہی مشکل ہے اور پہن لیں تو کوئی پہننے ہی نہیں دیتا، گن پوائنٹ پہ اتروا لیا جاتا ہے، اور وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، یعنی ان کے اوپر کا لباس باریک ریشم کا ہوگا، نیچے کا لباس موٹے ریشم کا ہوگا۔ امیجن کریں جیسے نیچے آپ جامہ ور کی لائننگ لگاتے ہیں اور اوپر آرگنزا یا نیٹ کا ڈریس بنا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو جنت میں ریشم کا پیور کپڑا ہوگا۔ آج کل پیور کپڑا خریدنا بڑا مشکل ہو گیا، سنتھیٹک ہی لیتے ہیں، اسی کے ڈریس بنا لیتے ہیں، تو پیور کپڑا تو آپ کو پتہ ہے پہننے میں کتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔
تو وہاں پر پیور ریشم ملے گا، اور نیچے موٹا ریشم ہوگا، اوپر باریک ریشم ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ اس منظر کو ذرا امیجن کریں، جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، سونے کے کنگن پہنے ہیں، پیور ریشم کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں مناظر ہمیں دکھا دیے، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دی۔ وساءت مرتفقہ وحسنت مرتفقہ، اب مرضی تمہاری ہے کس جگہ جانا چاہتے ہو، ساءت مرتفقہ میں یا حسنت مرتفقہ میں۔ تو یہ تو ہمارے عمل ہے نا جو ہمیں لے کر جائیں گے، تو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں گے تو ہی حسنت مرتفقہ کے قابل ہو سکیں گے نا۔ اللہ ہم سے وہ عمل کروا کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کرنی ہے، ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کی بات ہم نے پیچھے کی تھی نا کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ کو بڑا ماننا ہے، اور بڑا جس کو مانتے ہیں پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، تو پھر یہاں پر ہمارا ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا جو جنت کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ اب آگے دو لوگوں کے مکالمے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا اور بہت سی دنیاوی نعمتیں بھی دیں، اور وہ شخص اپنی خوشحالی میں اتنا مگن تھا کہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے مادی وسائل پہ جم گئی تھی، اور انہی اسباب اور وسائل کو وہ اپنے بھروسے کا مرکز بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا شخص تھا جو دنیاوی لحاظ سے تو خوشحال نہیں تھا، مگر اسے اللہ کی معرفت تھی۔ اس نے اس دولت مند شخص کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر تم بالکل اللہ کو بھولے ہوئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو دولت مند شخص نے گھمنڈ میں آ کر اس کی نصیحت کا بڑا تلخ جواب دیا اور کہا کہ مجھے تو یہ ساری نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، اور میرے مقابلے میں تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اللہ کے اس بندے نے اسے پھر سمجھایا کہ دیکھو اپنے دنیاوی مال و اسباب پر مت اتراؤ، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے یہ سارے ٹھاٹ پاٹ پل بھر میں ختم کر دے، وہ چاہے تو تمہاری ساری دولت اور مال اسباب کو ضائع کر دے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اپنے مال اسباب کی حفاظت کا بہت زبردست بندوبست کیا ہوا ہے۔ غرض کے تمام نصیحتوں کا اس شخص پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، دنیاوی اسباب کے نشے نے اس کو بالکل اندھا کر دیا تھا، اور حقیقی مسبب الاسباب کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں تھا اسے۔ بالآخر اس کے رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ اپنے رویے پر افسوس کرتا رہ گیا۔ اپنی بربادی کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلیں اسے احساس ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہاں پر اس دولت مند شخص کا وہ فقرہ خاص طور پہ قابل غور ہے جو اپنی بربادی کے بعد پچھتاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ دیکھا جائے تو اس سارے واقعے کے اندر کوئی ظاہری شرک کا ارتکاب ہمیں نظر نہیں آ رہا، کسی دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ نہیں ہو رہی، کوئی ایسا حوالہ نہیں آیا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اقدام تھا جس پر وہ پچھتایا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو اگر ہم اس واقعے کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس شرک کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اس شخص نے اپنے مادی اسباب اور وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جو بھروسہ اسے حقیقی مسبب الاسباب پر کرنا چاہیے تھا، اللہ پر کرنا چاہیے تھا، وہ بھروسہ، وہ توکل اس نے اپنے مادی وسائل پہ کر لیا، اور اس طرح ان مادی وسائل کو معبود کا درجہ دے دیا۔ اور یہی رویہ، یہی سوچ مادہ پرستی ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کوئی ستارہ پرستی یا بت پرستی کا دور نہیں ہے۔ آج کا انسان ستاروں کی اصل حقیقت جان لینے، چاند پر قدم رکھ لینے کے بعد اب ان کی پوجا کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ آج کے دور میں اللہ کو چھوڑ کر انسان نے جو معبود بنا لیے ہیں وہ مادہ پرستی۔ آج دولت کو معبود کا درجہ دے دیا گیا، مادی وسائل اور ذرائع کو مسبب الاسباب سمجھ لیا گیا، اور یہ آج کے دور کا بہت خطرناک شرک ہے۔ اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے
ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم مادیت پرستی سے نکل کر اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اور یہ دنیا اصل میں دارالامتحان ہے، اور ایک دن ہماری واپسی ہے جب ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو لوگوں کی مثال۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کا گھیر کر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، یعنی انگوروں کی بیلوں کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی تاکہ یہ نازک بیلیں آندھی طوفان وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ انگوروں کے باغات تھے، اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے۔ ان کا دوہرا فائدہ تھا، ایک تو کھجوریں حاصل ہو رہی تھی، دوسرے وہ حفاظتی باڑ کا کام دیتے تھے۔ درمیان میں کچھ زمین کاشتکاری کے لیے تھی جس سے اناج وغیرہ حاصل ہوتا تھا، یعنی ہر لحاظ سے یہ باغ مثالی تھے۔ دونوں باغات اپنے پھل خوب دیتے تھے اور ان میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے۔ دونوں باغات ہر سال موسم کے مطابق بہت پھل دیتے، ان کی پیداوار میں کبھی کمی نہیں آئی، اور ان باغوں کا مالک جو شخص تھا سالہ سال سے ان کی پیداوار سے مسلسل فائدہ اٹھاتے اٹھاتے انہیں دائمی سمجھ بیٹھا تھا، اور بالکل بھول گیا تھا کہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی تھی، گویا آبپاشی کا بھی نظام مثالی تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھا، یعنی دونوں باغات جو تھے وہ پھولوں سے بہت زیادہ لدے ہوئے تھے۔ دوسرا مفہوم جو مفسرین نے اس کا کیا ہے وہ یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی خوب دے رکھی تھی، اس لیے کہ انسان کے لیے اس کی اولاد کی وہی حیثیت ہے جو کسی درخت کے لیے پھل کی ہوتی ہے۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ یہاں پر جو نفری کی بات ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس شخص کو اولاد اور خاص طور پر بیٹوں سے بھی نوازا گیا تھا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، یعنی میرا یہ باغ ہر لحاظ سے مثالی ہے، میں نے اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہر قسم کے خطرات سے محفوظ بنایا ہوا ہے۔ انگوروں کی نازک بیلوں کے گرد کھجوروں کے بلند پارہ درخت ہیں، یہ بالکل سنتریوں کی طرح کھڑے ہیں، ہر قسم کے طوفان آندھی کے تھپیڑوں سے حفاظت کر رہے ہیں، آبپاشی کے لیے نہر کا وافر پانی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی یہ قیامت وغیرہ کی باتیں تو ڈھکوسلے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی واقعہ حقیقت میں ہوگا، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ قیامت اور آخرت کا اول تو میں قائل ہی نہیں، لیکن اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں مجھے اس سے بہتر زندگی ملے گی۔ آپ دیکھیں ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا منکر نہیں تھا، لیکن دنیاوی مال و دولت اور مادی اسباب و ذرائع پر بھروسہ کر کے یہ شرک کا ارتکاب کر رہا تھا۔ یہاں پر جو فلسفہ بیان کر رہا ہے یہ شخص کہ وہ اکثر مادہ پرست لوگوں کے ہاں بڑا مقبول ہے، کہ اگر مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی، اس لیے اس نے مجھے یہ خصوصی صلاحیتیں دی ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے، دولت مال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سارے آج دنیا میں میرا نام ہے، میری عزت ہے، میری شہرت ہے، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو آخرت میں بھی اللہ مجھے ضرور نوازے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں وہ آخرت میں بھی ایسے ہی بے یار و مددگار ہوں گے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور مال و دولت کی کمی ہونا بھی اس بات کا غماز نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ وہ شخص بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا، لیکن اللہ سے کفر کا مرتکب بتایا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ آخرت کا انکار کر چکا تھا۔ تو آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے، یعنی جو شخص آخرت کا منکر ہے اس کا ایمان باللہ کا دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو مانتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، اللہ کے
بدون میں کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ یعنی تجھے جب باغ میں ہر طرف خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے، پورا باغ پھلوں سے لدا ہوا نظر آیا، تو تیری زبان سے ماشاء اللہ کیوں نہ نکلا؟ تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے جو اصل طاقت اور اختیار کا مالک ہے؟ اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماشاء اللہ وہ کلمہ ہے جس میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ کا مطلب ہے جو چاہے اللہ، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے یا اسباب اور وسائل کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اگر چاہے تو تمہارے باغوں سے بہتر نعمتوں سے مجھے نواز دے، اور وہ بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے اس کفر اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں پر کوئی ایسی آفت نازل کر دے کہ اس قطع زمین پر کسی درخت یا کسی بیل وغیرہ کا نشان تک نہ ہو، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، یا پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو۔ یعنی اللہ تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت نہ بھی بھیجے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حکم سے یہ جو پانی ہے یہ زیر زمین غیر معمولی گہرائی میں چلا جائے، اس کے نتیجے میں بنایا ہوا تمہارا آبپاشی کا نظام ختم ہو کر رہ جائے، اور پانی کے بغیر یہ باغ خود بخود اجڑ جائے گا۔ یعنی حقیقی مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے۔ اس نے مختلف اسباب مہیا کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ وہ جب چاہے کسی سبب کو سلب کر لے یا حیت کو بدل دے تو سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ یہ معاملہ گویا شیش محل کی طرح ہے کہ ایک ہی پتھر اس کو چکنا چور کر کے رکھ دے گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں وہ ساری کی ساری اس سے واپس لے لی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا شخص تھا وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ مالدار شخص نے اسے اس کی ناداری کا طعنہ دیا۔ کیا کہتا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ مال و دولت میں بھی مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، اور نفری میں بھی میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ تو اس طعنے سے ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندے کا دل دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ سزا دی، اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کسی صاحب دل جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب ہے، جب اس کے دل کو ٹھیس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ ظاہر ہے باغوں کی منصوبہ بندی کرنے میں، پودے لگانے میں، نشو و نما کرنے میں اس نے بہت سا مال لگایا، محنت کی، قیمتی وقت کھپایا۔ اب اس کا تمام سرمایہ ایک آن میں نیست و نابود ہو گیا، اور وہ اس کی بربادی پر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، انگوروں کی بیلیں جن چھتریوں پہ چڑھائی گئی تھیں سب کی سب اوندھی پڑی تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ شرک کی جدید قسم ہے جو آج کے دور میں ہے، جس کو پہچاننے کی اور محتاط رہنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کو بھلایا، ظاہری اسباب اور مادی وسائل پر بھروسہ کیا، اور یہی وہ شرک تھا جس کا خود اس نے یہاں پر اعتراف کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ کہیں ہم بھی مادیت پرستی کے شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ ہی وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کون کر سکتا تھا؟ اور اس صورتحال میں وہ کس سے انتقام لیتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آفت اس کے اوپر آ گئی، اللہ نے اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہی تمام اختیار اللہ کا ہے جو الحق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے۔ انعام وہی بہتر ہے جو اللہ ہمیں بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھائے۔
وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبزے کے اگنے، اس کے نشو و نما پانے اور پھر خشک ہو کر خس و خاشاک کی شکل اختیار کر لینے کے عمل کو یہاں پر انسانی زندگی کی مشابہت کی بنا پر بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی بارش برستی ہے زمین سے طرح طرح کے نباتات نکل آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب سبزہ جوبن پر ہوتا ہے بڑا خوشگوار منظر ہوتا ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن جلد ہی زردی چھانے لگتی ہے۔ چند ہی دنوں میں لہلاتا ہوا سبزہ خس و خاشاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور زمین ایک بار پھر چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ سبزے یا کسی فصل کے اگنے، بڑھنے اور خشک ہونے کا دورانیہ چند ہفتوں پر محیط ہو یا چند مہینوں پر، اس کی اصل حقیقت اور کیفیت بس ایسی ہی ہے۔ اس مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بالکل یہی کیفیت انسانی زندگی کی ہے۔ جس طرح نباتاتی زندگی کا آغاز آسمان سے بارش کے برسنے سے ہوتا ہے، اسی طرح روح کے نزول سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ بنی اسرائیل میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں، پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تمام صلاحیتوں کو عروج ملتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عمر ڈھلنے لگتی ہے۔ وہی باڈی جو طاقتور تھی، وہی صلاحیتیں جو بے حساب تھیں، وہ روز بروز کم ہونے لگتی ہیں۔ بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ایک دن قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے۔ اس سائیکل کا دورانیہ مختلف افراد کے ساتھ مختلف صحیح، لیکن انسانی زندگی کے آغاز اور انجام کی حقیقت بس یہی کچھ ہے، اور یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی کہ یہ جو دنیا میں زندگی گزارنے کا وقت ہمیں ملا ہے، یہ وقفہ امتحان ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اس کو گزار رہا ہے، لیکن پھر سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور مت بھولو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کا ذکر اسی صورت میں تیسری مرتبہ آیا ہے۔ پہلے آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ روئے زمین کی آرائش و زیبائش تمام رونقیں انسان کے امتحانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پڑھا تھا نا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پھر آیت نمبر 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ کا مطلوب دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ حقیقت ہر وقت ہمارے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اور یہ دنیا کا مال و دولت جو ہمیں ملا ہے، جو سامان ملا ہے، یہ سب عارضی ہے۔ یہاں کے رشتے، ناطے، تعلقات بھی اسی زندگی تک محدود ہیں۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سارے رشتے، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے تو پھر ہم سب کو اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ وہاں نہ باپ اولاد کی مدد کرے گا، نہ بیٹا والدین کو سہارا دے گا، نہ بیوی شوہر کا ساتھ دے گی۔ ہر شخص کو اپنے محاسبے کا سامنا اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ یہ مت بھولو کہ یہ جو کچھ تمہیں مال اولاد ملی ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ یہ مختصر زندگی کی کمائی میں اگر کسی چیز کو بقا حاصل ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ کتنا بھی انسان مال کما لے، کتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، جائے گا تو خالی ہاتھ ہے۔ لباس سے الماریاں بھر لیں، ہینگر پہ لٹکے ہوئے ہیں، پورے پورے کمرے میں کپڑے ہینگ ہوئے ہوئے ہیں، اسپیشل روم بنائے جاتے ہیں جہاں صرف کپڑے ہینگ ہوتے ہیں،
اور وہاں پہ کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، ساتھ تو نہیں لے کے جاتے، ساتھ تو وہی چند گز کا کفن ہی ہر ایک نے لے کے جانا ہے۔ ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ نیک اعمال والباقیات الصالحات، اور آخرت میں یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ دنیاوی مال اسباب سے امیدیں مت لگاؤ، اولاد سے توقعات مت وابستہ کرو، یاد رکھو یہ سب عارضی چیزیں ہیں، تمہاری موت کے ساتھ ہی یہ سب بے وقت ہو جائیں گی۔ آخرت کا سہارا چاہیے تو نیک اعمال کا توشہ جمع کرو اور اس پونجی سے اپنی امیدیں بستہ کرو۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ایک دن ہم سب کی واپسی ہے، اور اس دن جو چیز ہمارے کام آئے گی وہ صرف ہمارے عمل ہوں گے۔ اور وہ کیسا دن ہوگا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل۔ اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور زمین کے تمام نشیب و فراز یہ ختم ہو جائیں گے، پوری زمین ایک صاف چٹیل میدان کی شکل اختیار کر جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تمام افراد کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے۔ پھر انہیں کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہاں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مراد ہے عالم ارواح میں، جب انسانی ارواح کی تخلیق کی گئی، جب زمین پر جو جسم اور روح کے ملاپ سے انسانی تخلیق ہوئی، یہ تخلیق ثانی ہے۔ ان تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان جس طرح عالم ارواح میں بیک وقت ایک جگہ اکٹھے تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی میدان حشر میں سب کے سب بیک وقت موجود ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کی آیات الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جنہیں ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، اس زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اب انہیں ان کا وعدہ الست بربکم یاد دلایا جائے گا کہ تم لوگوں نے تو مجھے اپنا رب تسلیم کیا تھا، پھر تم دنیا کی زندگی میں اس حقیقت کو بالکل بھول گئے کہ تمہاری واپسی میری طرف ہے۔ تمہیں گمان ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی تمہاری کہ ہم تمہارے لیے اپنے سامنے پیشی کا کوئی وقت بھی مقرر کریں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ وعدے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ قیامت آئے گی نہیں، یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں، ڈراوے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ووضع الکتاب، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ۔ یہ قیامت کے منظر کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے چلے جائیں۔ پوری زمین چٹیل میدان بن چکی ہے، پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہو چکی ہے۔ اب وہاں پر جب سب لوگ جمع ہو چکے ہیں، ووضع الکتاب، تو اعمال نامہ رکھ دیا گیا ہے، اور یہ پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کی تفصیل پر مشتمل ریکارڈ ہوگا۔ اس وقت میں، آپ، ہم سب وہاں پر ہوں گے اور ہمارے سامنے ہمارا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا کمپیوٹر سسٹم ہے جو اللہ کی طرف سے نصب ہے، وہاں سے لا کر میدان حشر میں رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، آج سے اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسی تفصیلات کو تسلیم کرنے کے لیے صرف ایمان بالغیب کا سہارا لینا پڑتا تھا، لیکن آج کے دور میں تو اب بہت آسان ہو گیا ہے ان آیات پر یقین کرنا۔ آج ہم انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے روزمرہ زندگی میں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بٹن جتنی جسامت کی چپ ہے، اس کے اندر مفصل معلومات پر مشتمل ریکارڈ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ڈیٹا بیس جو الکتاب ہے، اس کے بارے میں تو پھر کوئی شک رہ نہیں جاتا
کہ کس طرح ایک ایک فرد کی ایک ایک حرکت کی ریکارڈنگ محفوظ ہوگی اور پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی کہ اس کا پرنٹ متعلقہ فرد کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے اس میں جو کچھ ہوگا، یعنی کتاب زندگی کے اندراجات سے اب لرز رہے ہوں گے، خوف آ رہا ہوگا، ڈر رہے ہوں گے۔ جیسے امتحان دیتا ہے نا انسان تو رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے پیپرز صحیح نہیں کیے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیپر میں یہ غلطیاں تھیں، تو وہ اندر سے بہت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں ہمارا سب کے سامنے ہمارا رزلٹ کیسا اناؤنس ہوگا۔ تو یہ قیامت کا دن ہے، یہاں پر کتاب رکھ دی گئی ہے اور اس وقت مجرم لوگوں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کتنی ہلا دینے والی بات ہے یہ، کبھی غور کیا ان آیات پہ؟ جمعے کے جمعے پڑھ دیتے ہیں سورۃ کہف بڑے سکون سے، سوچتے ہی نہیں ہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بس میں ذرا سورۃ کہف پڑھ لوں، 10 منٹ لگتے ہیں، ابھی پڑھی جائے گی، پھر نکلتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اس آیت پہ ذرا رکیں، اس آیت پہ دیکھیں، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی کو، الا احصاها، ایک ایک عمل گن کے ریکارڈ کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جسے ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، آرام سے دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نقلیں دوسرے کی اتار دیتے ہیں اور اس کو حقیر جانتے ہیں، سب کے سامنے بےزتی کر دیتے ہیں، وہ سب کا سب اس دن ریکارڈ ہوگا، سب کا سب اس دن سامنے دکھایا جائے گا اور انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات ہی نہیں چھوڑی۔ جو میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی، میں نے کہا اس چھوٹی سی غلطی کی خیر ہے، وہ بھی نوٹ ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس سے موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب اس اعمال نامے کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ ہوگا تو وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، وہ انسان کا خود اپنی جان پر ظلم ہوگا جو اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے کمائی کی ہے دنیا کے اندر۔ تو اصل زندگی کے لیے اس عارضی زندگی کو خراب ہو جانے دیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ مال و دولت کم ہوگا تو ہماری تو زندگی خراب ہے، فلاں چیز کی کمی ہے تو ہماری تو زندگی خراب ہے، میرے پاس تو گھر اتنا چھوٹا ہے، فلاں کا اتنا بڑا ہے، ہماری تو زندگی خراب ہے۔ زندگی یہاں خراب نہیں ہے، زندگی وہاں جا کے خراب ہونی ہے، اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہمیں جو کچھ ہے جتنا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو تھوڑے میں برکت ڈال دے، مجھے اپنے جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر اطمینان دے دے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہ اس روز کا منظر ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم سب کو وہاں ہونا ہے، ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے لیے آج ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ جب جمعے کو سورۃ کہف پڑھا کریں نا تو ان آیات پہ رکا کریں، غور کیا کریں، دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا منظر دکھا رہے ہیں، پھر اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر اپنے آپ کو روکیں، اپنی برائیوں کو مائنس کرتے چلے جائیں اور اچھائیوں کو پلس کرتے چلے جائیں۔ کوشش تو کریں نا، پہلا قدم تو اٹھائیں۔ یہ رمضان ہم اس نیت سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روز اپنی ایک برائی مائنس کر سکیں اور ایک اچھائی اپنے اندر لا سکیں۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں ضرور کامیاب کریں گے اور ہماری نیت ہو جائے گی کہ ہم نے اپنی برائیاں دور کرنی ہے اور اچھائیاں لے کر آنی ہے۔ تو اگر اس حالت میں موت ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اس منظر کو اپنے ذہنوں میں سٹک کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو تیرے پیارے ہیں، جن سے تو راضی ہو جائے گا۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس دن رضوان من اللہ کی رضامندی کے ہم قابل ہوں. آمین.